السلام علیکم، میرا نام ثاقب انور ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے اسلام ان ماڈرن سائنسز۔ پہلے دو پارٹس میں ہم نے کیمسٹری، جیولوجی، ایمبریولوجی اور میڈیسن وغیرہ کو ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح اسلام اور قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایسٹرونومی، تھیوری آف جیوسینٹرزم اور تھیوری آف ہیلیوسینٹرک۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایسٹرونومی، کریشن آف یونیورس، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کائنات سب سے پہلے ایک بڑا گولا تھا جس کو پرائمری نبولا کہا گیا ہے۔ پھر اس میں سیکنڈری سپریشن ہوا جس سے مختلف کہکشائیں وجود میں آئیں، جس میں سے ایک ہمارا سولر سسٹم، جس میں سورج، چاند، ستارے اور باقی سیارے موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انکار کرنے والے نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے تھیوری آف جیوسینٹرزم۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تھیوری آف جیوسینٹرزم، یعنی زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اپنی جگہ پہ، اور سورج، چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ 16ویں صدی تک لوگوں کا یہی نظریہ تھا۔ اس کے بعد ایک نئی تھیوری آئی جس کو تھیوری آف ہیلیوسینٹرک کہا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ سورج مرکز ہے، سورج جو ہے وہ مرکز ہے اور زمین، چاند اور باقی سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ تو 1909 میں جرمن سائنٹسٹ یوہاسن کیپلر نے ایک نئی تھیوری پیش کی جس میں کہا ہے کہ زمین، چاند اور باقی سیارے سورج کے گرد گھومنے کے علاوہ اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹ کرتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے۔ زمین کے متعلق لوگوں کا ماننا تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک فلیٹ کی طرح ہے، وہ گول نہیں ہے۔ 1577 میں فرانسس نامی سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ دنیا جو ہے وہ گول ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین ارضی بیضاوی شکل میں ہے، یعنی کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، جیوسفیرک ان شیپ۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے قرآن اور ماڈرن سائنسز کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، دی مدر ول بریسٹ فیڈ دیئر چلڈرن فار 2 years، مائیں پورے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ دیٹ از فار دوز پیرنٹس ہو ڈیزائر ٹو کمپلیٹ دی ٹرم آف بریسٹ فیڈنگ، یعنی ان والدین کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 2 سال تک دودھ پلانا بچے کو ضروری ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ 2 سال تک ماں کا دودھ پلانے سے بچے کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور اس میں نیوپلازمس، ایکس لیمفوما جیسی بیماریوں سے بھی وہ دور رہتا ہے۔ تو سائنس اور اسلام دونوں جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ Verses in the Quran that values science and scientists. Are they equal, those who got the knowledge and those who did not get the knowledge؟ کیا یہ ان لوگوں کے برابر ہیں جنہیں علم ملا اور جن کو علم نہیں ملا؟ تو ایک آسان سی بات ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور ایک جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ Those who fear God are those who have got knowledge، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہی علم رکھتے ہیں۔ Say my Lord give me more knowledge، کہو میرے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ عالم بننے کے لیے 3 سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب پہلا مرحلہ کوئی حاصل کرتا ہے تو وہ دکھاوا کرنے لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں جو سب کچھ جانتا ہوں باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو جب وہ دوسرا مقام حاصل کرتا ہے
تو وہ عاجز ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی اکڑ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ تیسرا مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو جب وہ تیسرے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے ابھی کچھ بھی نہیں پتہ دنیا میں جاننے کے لیے، اور ابھی بہت سی چیزیں پڑی ہے جس کا اس کو علم بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کنکلوژن، قرآن پاک میں سائنس کے متعلق قریباً 1000 سے زیادہ آیات ہیں۔ جو کچھ آج تک سائنس نے ایجاد کیا اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ قرآن کے بغیر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو جب بھی سائنس ترقی کرے گی تو وہ اس کا جو علم لے گی وہ قرآن سے ہی لے گی، اور آج تک جو کچھ بھی ایجاد ہوا ہے اور اس کے بعد جو بھی ایجاد ہوگا سب نشانیاں قرآن میں موجود ہیں۔ تو سننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔